اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ آج آپ سے بات کرنی ہے خدا کی وعدوں کے تعلق سے جو خدا راست بازوں سے کرتا ہے۔ میں نے بائبل مقدس باقاعدگی سے پڑھتے ہوئے یہ مشاہدہ کیا ہے کہ بہت سے وعدے ہیں جو راست بازوں سے کیے گئے ہیں۔ اس لیے پہلا کام جو ہم کرنا چاہیں گے یہ تعین کریں کہ راست باز کون ہیں۔ جی، راست باز وہ لوگ نہیں ہیں جو اتوار کو چرچ جاتے ہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو تھوڑا بہت کلام جانتے ہیں یا دن میں ایک مرتبہ تھوڑی سی دعا کر لیتے ہیں، بلکہ راست باز وہ نہیں جو بہت نیک لوگ ہیں، جو کوشش کرتے ہیں کہ تمام قوانین پر اور بائبل مقدس کے تمام احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک حقیقی راست باز شخص وہ ہے جو صرف یسوع مسیح پر ایمان کے وسیلہ راست باز ہو۔ ہمارے پاس کتنا شاندار موقع ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ابلیس چاہتا ہے کہ آپ اپنے بارے میں برا محسوس کرتے رہیں مسلسل۔ مجھے یاد ہے کہ سال ہر سال سے اپنی پرورش کی ماحول کی وجہ سے میرے دماغ میں ایک چھوٹی سی ریکارڈنگ چلتی رہتی تھی کہ میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے، میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے، میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ کیا آپ بھی کبھی سوچتے ہیں کہ میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ جب ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ میں ان کی طرح عمل کیوں نہیں کر سکتی، سچ یہ ہے کہ وہ آپ کو دیکھ کر یہی سوچتے ہیں کہ وہ آپ کی طرح کیوں نہیں ہے۔ دشمن چاہتا ہے کہ ہمارے اندر ہمیشہ یہ عجیب احساس ہو کہ ہمارے ساتھ کچھ مسئلہ ہے، یا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ ہم شاید زیادہ کوشش نہیں کر رہے۔ ہم نے دفتر میں ایک مختصر سروے کیا اور لوگوں سے پوچھا کہ جب آپ آسمان پر جائیں گے تو پہلا سوال کیا پوچھیں گے جو آپ خدا سے پوچھنا چاہیں گے، یا اگر آپ اس وقت کوئی سوال پوچھنا چاہیں گے جبکہ آپ ابھی زمین پر ہی ہیں اور خدا سے آپ اس سوال کا جواب چاہیں گے، تو جانتے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے کہا میں جاننا چاہوں گی کہ میرا کام کب کافی ہوتا ہے۔ دیکھیں، لوگ تھک جاتے ہیں اس کوشش میں کہ شاید خدا ان سے توقع کرتا ہے، اور اسی لیے ہر طرح کے کام میں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہر وقت کامل بننے کی کوشش کرتے رہیں۔ لیکن خدا اس طرح نہیں چاہتا کہ ہم زندگی گزاریں، وہ نہیں چاہتا کہ آپ غلط ہوں، وہ چاہتا ہے کہ آپ راست باز ہوں۔ اس لیے پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے کہ بطور ایماندار سیکھیں۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم سیکھتے نہیں۔ اگر آپ اس مقام پر ہیں کہ آپ کو باقاعدہ سکھایا جا رہا ہے تو آپ چرچ صرف قاعدے قوانین سننے نہیں جائیں گے یا صرف تعلیمات سننے، آپ صرف پاک عشاء کے بارے میں اور دوسری چیزوں کے ہی بارے میں نہیں سنیں گے، آپ یہ بھی نہیں سنیں گے کہ آپ مسیح میں کون ہیں، کیونکہ اگر آپ یہ نہیں سیکھیں گے کہ مسیح کا آپ کی زندگی میں ہونے کا کیا مطلب ہے، یہ صرف جہنم سے بچنے کا یا آسمان پر جانے کا ٹکٹ نہیں ہے، بلکہ آپ مکمل طور پر بالکل بدل جاتے ہیں۔ اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں اور دیکھو وہ نئی ہو گئیں۔ اب ہمیں انتظار نہیں کرنا کہ آسمان پر جائیں تاکہ اچھی زندگی گزاریں، آپ یہیں شاندار زندگی گزار سکتے ہیں اسی وقت جب آپ کی زندگی کے حالات کامل نہیں ہیں۔ اگر آپ خود کو راست محسوس کرتے ہیں اور آپ اپنے بارے میں اپنے اندر اچھا محسوس کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ آپ ہر چیز میں کامل ہیں، بلکہ یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ خدا نے وعدہ کیا ہے کہ اگر آپ یسوع مسیح پر ایمان لائیں تو آپ خدا کے سامنے راست ٹھہرائے جائیں گے۔ شاید یہ سب سے زیادہ اہم بات ہے جو ہم جانتے ہیں۔ میں نے راست بازی پر سال ہر سال تک سیکھا ہے، جی ہاں، لیکن اس کا دوبارہ مطالعہ کرتے ہوئے میں اس کے مطالعے میں جافشانی کرتی ہوں۔ میں نے اس پیغام کو کچھ ہفتے پہلے ترتیب دیا تھا، لیکن آپ کو سکھانے کے لیے میں نے مطالعہ جاری رکھا اور بار بار اس پر پچھلے ہفتے سوموار اور منگل کے روز تک غور کرتی رہی۔ میں بار بار اس لیے اس کا مطالعہ کرتی رہی کیونکہ جب میں سامنے آؤں تو میں چاہتی ہوں کہ آپ کو وہ کچھ سکھاؤں جو آپ کی زندگی بدل دے۔ اس لیے دہرائی کرتے ہوئے بھی ہم جانتے ہیں کہ یہ شاندار بات ہے کہ خداوند یسوع نے ہمارے گناہ اور سزا اپنے اوپر اٹھا لی جس کے ہم حقدار تھے، اور اپنے پاک خون سے اس کی قیمت ادا کی جو ہمیں اب ادا نہیں کرنی ہے۔
آمین. اور راست بازی ہمیں اس لیے نہیں ملتی چونکہ ہم سب کچھ صحیح کرتے ہیں. یہ ہمیں اس لیے ملتی ہے کیونکہ ہم کبھی سب ٹھیک طرح سے نہیں کر پائیں گے کہ خدا کے ساتھ تعلق رکھ سکیں. اس لیے ہم اس کی راست بازی ایمان سے حاصل کرتے ہیں. ہم اس کا یقین کرتے ہیں. اور پھر یہ جانتے ہوئے کہ آپ کون ہیں، تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ مجبوری محسوس نہیں کریں گے. آپ چاہیں گے کہ باقی تمام زندگی ہر روز ہر وہ ممکن کوشش کر کے جتنے بھی درست کام کر سکتے ہیں وہ کریں، یہ سوچ کر نہیں کہ خدا سے کچھ حاصل کرنا ہے، بلکہ اس لیے کہ جو کچھ اس نے ہمارے لیے پہلے ہی سے کر رکھا ہے آپ اس کی خدمت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے. یہ بہت ہی سادہ سی بات ہے جب ہم اسے سنتے ہیں، لیکن میں اسے چرچ میں بہت سالوں سے تھی اور یہ باتیں پہلے کبھی نہیں سنی تھی، بلکہ یہی سنتی تھی کہ آپ ایک بہت ہی مجبور اور گناہ گار ہیں. میرا مطلب ہے کہ ہم سے گناہ ہو جاتا ہے، اس میں شک نہیں ہے، اور شاید بلکہ ہر روز ہی. لیکن میری شناخت کہ میں کون ہوں مسیح میں ہے. یہ نہیں کہ میں خدا کے بغیر بیچاری ٹوٹی پوٹی گناہ کی ماری ہوئی ہوں. لیکن اگر ہم خدا کے ساتھ تعلق کے بعد بھی ایسے ہی ہیں تو پھر کیا فائدہ؟ آمین. میں سوچتی ہوں کہ کیا آپ اس کا تصور کر سکتے ہیں، آپ میں سے کچھ جن کے پاس ابھی یہ مکاشفہ نہیں ہے، کہ یہ کیسے آپ کی زندگی بدل دیتا ہے کہ آپ خود پر ہر وقت غصہ کرنا چھوڑ دیں اور یہ عجیب احساس نہ کریں کہ میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے، شاید میں کچھ نہ کر سکوں یا مجھے کچھ اور کرنے کی کوشش کی ضرورت ہے. شاید اگر میں زیادہ بائبل پڑھوں، شاید اگر میں زیادہ دعا کروں، شاید اگر میں اور اچھے کام کروں تو شاید میں اپنے لیے زیادہ بہتر محسوس کروں. لیکن خدا کبھی بھی آپ کو اس طریقے سے کچھ نہیں دے گا، کیونکہ یہ شخصی راست بازی ہے. یہ خدا کی راست بازی نہیں ہے، یہ شخصی راست بازی ہے. اس لیے میں اس نقطے پر آپ لوگوں سے کچھ دیر اور بات کرنا چاہوں گی، اس سے پہلے کہ میں آپ سے راست باز کے ساتھ وعدوں پر بات کروں. آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ ایسا شخص ہونے کا کیا مطلب ہے جو کہ مسیح میں خدا کی راست بازی ہے. 2 کرنتھیوں 5:21. کیا کسی کو اس کی ضرورت ہے؟ کیا آپ زیادہ بہتر محسوس کرنا چاہیں گے؟ 2 کرنتھیوں 5:21. ہمارے واسطے مسیح کو گناہ ٹھہرایا، یعنی حقیقت میں گناہ ٹھہرایا جو گناہ سے واقف نہ تھا، اس لیے اس میں اور اس کے وسیلہ ہم راست باز کہلائیں اور اس کے وسیلہ سے ہمیں خدا کی راست بازی کی مثال نظر آئے، تاکہ ہم خدا کے ساتھ ہوتے ہوئے تعلق میں اس کی خوبی کی بدولت قابل قبول اور راست ٹھہریں. میں سچائی سے کہوں گی، اگر آپ اس آیت پر اگلے 2 ہفتے تک غور کرتے ہیں اور اگر صرف اسی آیت پر 2 ہفتوں تک غور کرتے رہیں اور سوچ بچار کریں تو شاید آپ اس کو گہرے طور پر سمجھ جائیں گے. جی ہاں، گہرے طور پر یسوع ہمارے لیے گناہ ٹھہرا کیونکہ وہ بہت اچھا ہے، اس لیے نہیں کہ آپ اچھے ہیں. اس نے ہمارا فدیہ دیا، ہماری سزا برداشت کی، اور پھر آپ کو اپنی راست بازی بخش دی جو کہ اس نے حاصل کی تھی بغیر کوئی گناہ کے. ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس کا حساب کتاب لگا سکیں، لیکن بائبل کہتی ہے کہ اگر ہم ایمان رکھیں تو پھر خدا ہمیں اسی تناظر میں اپنی راست بازی کے طور پر دیکھتا ہے، کیونکہ وہ ہم پر مسیح کی راست بازی دیکھتا ہے. وہ ہم پر ہماری گناہ آلودہ فطرت نہیں دیکھتا، وہ ہمیں نئے مخلوق کے طور پر دیکھتا ہے جو ہم ہیں اپنی روح میں. آپ روح ہیں، آپ کے اندر جان ہے جو آپ کے جسم میں ہے. جی، اس لیے اپنے اندر حیران کن طور پر شاندار کچھ اچھا موجود ہے، لیکن ابھی آپ جسم رکھتے ہیں جس میں ابھی وہی پرانے اصول ہیں. اسی لیے جب آپ حقیقی مسیحی بن جاتے ہیں تو آپ اکثر محسوس کرتے ہیں کہ آپ ہر وقت جنگ کی حالت میں ہیں. کیا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے اندر 2 انسان ہیں؟ جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ کر نہیں سکتا، اور جو میں نہیں کرنا چاہتا وہ مجھ سے ہو جاتا ہے. یعنی میں بستر پر لیٹے پاکیزگی کے لیے بہت سے منصوبے بنا سکتی ہوں،
میرا مطلب ہے کہ میں آج کے دن کوئی بری بات نہیں کروں گی. میں تابعدار اور فرما بردار بیوی بنوں گی. میں تلخ کلامی نہیں کروں گی. میں رحم دل رہوں گی. میں کسی کی عیب جوئی نہیں کروں گی. یعنی میں بہت نیک ہوں جب تک بستر سے باہر نہیں نکل آتی. میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اگر آپ ابلیس کو پاگل کر دینا چاہتے ہیں، آپ میں سے کتنے کرنا چاہتے ہیں؟ فیصلہ کریں، مطالعہ کریں، جب تک کہ سمجھ نہیں جاتے کہ آپ وہ زندگی کیسے گزاریں گے. جب آپ سے غلطی ہو جائے تو آپ خدا کو فوراً بتائیں جیسے ہی وہ آپ کو قائلیت دے کہ مجھے افسوس ہے کہ میں اس طرح زندگی نہیں گزارنا چاہتی، اور پھر آپ گناہ کے بوجھ اور الزام کو سارا دن اٹھائے نہیں پھرتے. آمین. یہ دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ایک ہے. میں تحریری یادداشت لکھتی ہوں. یہ تخلیقی خیال مجھے خدا کی طرف سے کافی سال پہلے ملا تھا. ہم اکثر اسے اس وقت استعمال کرتے ہیں جب ہم لوگوں کو توبہ کی دعوت دیتے ہیں کہ وہ سمجھیں کہ نئی پیدائش کے وقت کیا رونما ہوتا ہے. کیا ہم اسے اسکرین پر دکھا سکتے ہیں؟ یہ ہے آپ کی زندگی. اس کی مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اسے سمجھنا آسان ہے، اسی لیے ہمیں یہ سنتے رہنے کی ضرورت ہے. سنتے رہنے کی ضرورت ہے. سنتے رہنے کی ضرورت ہے. جی ہاں، سنتے رہنے کی ضرورت ہے. شاید میں نے اسے اپنی ذاتی زندگی میں اسے لاکھوں مرتبہ کہا ہے. میں مسیح میں خدا کی راست بازی ہوں. اس کی راست بازی اور رحم کی بدولت میں مسیح میں خدا کی راست بازی ہوں. لازمن ہے کہ آپ یہ کہیں مسیح میں، کیونکہ آپ کی اپنی کوئی راست بازی نہیں ہے. ٹھیک ہے. پولس نے دعا کی. یہ وہ شخص تھا جو کہ شریعت پر عمل کرتا تھا. وہ فریسی بھی تھا، بہت تعلیم یافتہ بھی تھا. شرعی معیار کے لحاظ سے وہ بالکل مناسب شخص تھا شریعت کے لحاظ سے. اس کے باوجود فلپیو 3 باب میں اس کی دعا ہے کہ وہ مسیح میں پایا جائے. اپنی راست بازی میں نہیں، بلکہ صرف اس راست بازی میں جو مسیح میں ایمان کے وسیلہ ملتی ہے. جی ہاں، دیکھیں، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم کچھ کام ٹھیک کر لیتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم راست باز ہیں، اور پھر ہم دوسروں کی عدالت کرنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ اتنے راست باز نہیں جتنے کہ ہم ہیں. یہ حیران کن بات ہے کہ آپ کسی چیز میں اچھے ہیں، اس لیے دوسروں پر غصہ ہو جانا آسان بات ہے جو اس کام میں اچھے نہیں ہیں. جو آپ کر سکتے ہیں، کیا کوئی ہے جسے سمجھ آئی؟ لیکن وہ کہتا ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ ہم سب میں غلطی اور کمزوریاں ہیں. اگر ہم کسی ایک چیز میں مضبوط ہیں تو یہ خدا کا فضل ہے. آئیں دیکھتے ہیں صرف چند آیات. رومیو 3:20. کیونکہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر اس کے حضور راست باز نہیں ٹھہرے گا، اس لیے کہ شریعت کے وسیلہ سے تو گناہ کی پہچان ہی ہوتی ہے، اور گناہ کی پہچان ہم میں توبہ پیدا کرتی ہے لیکن گناہ کا علاج نہیں کرتی. دیکھیں، شریعت کبھی بھی گناہ کا علاج نہیں کرتی، لیکن خدا کی راست بازی ظاہر کر دی گئی ہے. شریعت کے بغیر اگرچہ اس کی تصدیق شریعت اور نبیوں کے وسیلہ ہوئی، وہ مزید کہتا ہے یہ راست بازی صرف مسیح پر ایمان کے وسیلہ ملتی ہے. صرف ایمان ہی نہ رکھیں کہ میں یسوع پر ایمان رکھتی ہوں، میرا ایمان ہے کہ جب میں مر جاؤں گی تو آسمان پر جاؤں گی. ہاں، آپ کو اس پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے جو کچھ بائبل میں آپ کے تعلق سے لکھا ہے. آپ کو متحرک اور جارحانہ انداز میں یقین رکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے گناہ معاف ہوئے ہیں. خدا آپ سے پیار کرتا ہے، وہ آپ کی زندگی کے لیے اچھا منصوبہ رکھتا ہے.
آمین. آپ راست باز ٹھہرائے گئے ہیں. آپ کو الزام اور عدالت کے تحت زندگی نہیں گزارنی. صرف یہی طریقہ ہے. اگرچہ مرنے کے بعد آپ آسمان پر جائیں گے، لیکن اگر آپ اس سفر سے لطف اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ کو ان سب باتوں پر بھی یقین رکھنا ہوگا. ٹھیک ہے. اب ایک آخری آیت. اس کے بعد میں ان وعدوں پر بات کروں گی. فلپیوں 2 باب 12ویں آیت. ایمپلیفائڈ بائبل میں یہ بہت ہی اچھی آیت ہے. پس اے میرے عزیزو، پولس فلپیوں کی کلیسیا کو لکھتا ہے، پس اے میرے عزیزو، جس طرح تم ہمیشہ سے جوش و خروش سے فرما برداری کرتے آئے ہو، اسی طرح اب بھی نہ صرف میری حاضری میں بلکہ اس سے بھی زیادہ میری غیر حاضری میں ڈرتے اور کانپتے ہوئے اپنی نجات کا کام کیے جاؤ. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنی نجات کے لیے کام کرو. وہ کہتا ہے کہ اپنی نجات کا کام کیے جاؤ، یعنی اسے بڑھاؤ اور پوری طرح عمل میں لاؤ اور سرگرمی سے روحانی بلوغت کی کوشش خدا کے خوف میں اور کانپتے ہوئے کرو، نہایت محتاط ہو کر اپنا تنقیدی جائزہ لیتے ہوئے ہر اس چیز سے باز رہنا جو خدا کو ناپسند ہے یا مسیح کی بدنامی کا باعث ہو. اگر میں اپنے الفاظ میں بتاؤں کہ نئے عہد نامے کے مطابق راست باز شخص کون ہے، تو میرا یہ بیان ہوگا، یہ وہ ہیں جو جانتے ہیں کہ ان کی شخصی راست بازی خدا کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے. انہوں نے خدا کی راست بازی مسیح پر ایمان کے وسیلہ حاصل کی ہے اور اب وہ ہر روز خدا کے ساتھ رفاقت میں زندگی گزارتے ہیں تاکہ اسے ہر بات میں خوش اور شادمان کریں اور پاک روح کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے مسلسل روحانی پختگی میں بڑھتے جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ اب میں ہر روز بیدار ہو کر اس لیے کچھ اچھا کرنے کی کوشش نہیں کرتی تاکہ خدا مجھے زیادہ پیار کرے یا وہ مجھ سے خوش ہوگا، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ خدا کے ساتھ ایمان سے راست باز ٹھہرائی گئی ہوں اور اب میری زندگی کا ہر دن اس کوشش میں گزرتا ہے اور میں پاک روح میں کوشش کرتی ہوں، میں پاک روح کے ساتھ تعاون کرتی ہوں تاکہ میں اپنا بہترین پیش کروں جو میں کر سکتی ہوں. میں یہ سب اس لیے نہیں کرتی کہ خدا سے کچھ حاصل کروں، میں اس لیے کرتی ہوں کیونکہ میں رہ نہیں سکتی. یہی میری پہچان ہے. مجھے اس سے پیار ہے. میں اسے خوش کرنا چاہتی ہوں، اس لیے نہیں کہ وہ مجھے پیار کرے بلکہ اس لیے کہ وہ مجھے پہلے ہی پیار کرتا ہے. اس لیے مجھے ان لوگوں کے لیے شدید تحفظات ہیں جو خود کو مسیحی تو کہتے ہیں لیکن اپنی تبدیلی کے لیے بے پرواہ ہیں. مجھے ان سے شدید اختلاف ہے. اس لیے صرف 2 باتیں ہی سچ ہو سکتی ہیں، یا تو وہ حقیقی مسیحی نہیں ہیں یا پھر انہیں کبھی بھی یہ سکھایا ہی نہیں گیا کہ اس طرح سے سمجھ سکیں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے. جب آپ نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں تو راست زندگی گزارنے کے لیے آپ کی روح میں وہ سب کچھ پہلے ہی سے موجود ہے، یعنی آپ کے پاس ہے. آپ کے پاس ہے محبت، خوشی، اطمینان، صبر، نیکی، مہربانی، خدا کی راست بازی اور حکمت. میں تو یہ باتیں مسلسل کر سکتی ہوں. آپ کے پاس یہ سب ہے. آپ حاملہ ہیں ایک طرح سے، یعنی روح میں ہر اس چیز سے جو خدا کی ہے. اب صرف آپ کو جنم دینا ہے، اور اکثر جنم دینا تکلیف دہ ہوتا ہے. سنیں، یہ شاندار مثال ہے. ہم اسے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. اب آغاز کرتے ہیں. ایک حاملہ عورت آغاز کرتی ہے. ہر چیز ایک بیج کی طرح ہے. جب آپ اس کو دیکھتے ہیں لگتا نہیں کہ وہ حاملہ ہے. وہ لگتی نہیں ہے. وہ بہت پرجوش ہوتی ہے کہ میں حاملہ ہوں، اور اس کا وزن شاید 1 کلو گرام ہے. ماضی میں نے کچھ اس طرح کیا ہے. میں 6 یا 7 حاملہ خواتین کو یہاں سامنے اسٹیج پر بلاتی ہوں اور پھر انہیں کچھ اس طرح کھڑا کرتی ہوں تاکہ تمام خواتین مہینوں کی ترتیب سے مختلف مراحل ظاہر کرتی نظر آئیں. ہم بھی بطور ایماندار ایسے ہی ہیں. ہم سب مختلف مرحلے پر ہیں. کچھ لوگوں کو نجات پائے زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہے اور آپ شاید راست نظر نہیں آتے. آپ راست عمل نہیں کرتے، لیکن آپ کے اندر کچھ ہو رہا ہے. آپ کے اندر خواہش ہے. شاید اگر کوئی 4 یا 5 یا 10 سال نئی پیدائش کا تجربہ رکھتا ہے تو کچھ نہ کچھ اثرات نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور لوگ سوچتے ہیں کہ ہاں تم باقی دنیا سے کچھ فرق نظر آتے ہو. واہ، تم بدل گئے ہو. آپ انہیں 10 سال اور دیں اور پھر مزید 10 یا 5 سال، اور پھر جلد ہی وہ کچھ اس طرح سے نظر آئیں گے. آپ جانتے ہیں کہ حاملہ خواتین کیسے چلتی ہیں.
کیونکہ اب وہ جنم دینے کے قریب ہیں، شاید کسی بھی وقت۔ آمین۔ اس لیے آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہی ہیں، اور آپ سنیں، آپ کو ایک اور دھکے کی ضرورت ہے اور آپ حاصل کر لیں گے، اور یہی ہمیں کرنا ہے۔ پولوس کہتا ہے، میں سامنے نشان کی طرف دوڑا جاتا ہوں۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ فتح مند مسیحی ہونا کسی کمزور شخص کا کام نہیں ہے۔ یہ اس لیے نہیں ہے جو سوچتا ہے کہ اسے ہفتے میں ایک مرتبہ 20 منٹ کا کلام سننا ہے۔ آپ کو کلام کی ضرورت ہے، آپ کو مسلسل اسے اپنے اندر اتارنا ہے۔ آپ کو ضرورت ہے کہ کوئی آپ کو سچائی بتائے۔ آمین۔ شاید میں آپ کو آج جنم دینے میں مدد کر سکوں، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ اس قسم کے شخص ہیں جو جانتا ہے کہ وہ مسیح میں کون ہے، اور آپ ہر روزانہ کہتے ہیں، خداوند میں تجھے خوش کرنا چاہتی ہوں، خداوند مجھے بدل دے، قائل کر۔ مجھے قائلیت بہت پسند ہے۔ مجھے اب خوشی ہوتی ہے جب خدا مجھ پر ظاہر کرتا ہے کہ میں اچھا کر رہی ہوں، یا تمہیں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اب میں الزام محسوس نہیں کرتی رہتی، بلکہ میں اس میں خدا کی محبت دیکھتی ہوں جو مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے کہ وہ مجھے بدحالی میں نہیں دیکھ سکتا، نہ ہی نظر انداز کرتا ہے۔ جب آپ کو قائلیت ملے تو آپ کو احساس جرم میں نہیں رہنا، بلکہ آپ کو خوش ہونے کی ضرورت ہے۔ خدا کے بغیر آپ کی حالت بدترین ہوگی، ٹھیک ہے؟ پہلا وعدہ، راست باستے، اطمینان اور خوشی۔ واہ، اطمینان اور خوشی۔ رومیو 14:17۔ اس لیے کہ خدا کی بادشاہی کھانے پینے پر نہیں ہے جیسا کوئی چاہے، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ خدا کی بادشاہی کا مطلب صرف سب کچھ حاصل کرنا نہیں ہے جو آپ چاہتے ہیں، بلکہ یہ پاک روح میں راست بازی، اطمینان اور خوشی میں ہے۔ ہم اپنے ظاہری حالات پر بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں، نہ کہ ان باتوں پر جو ہمارے دل میں رونما ہو رہی ہیں۔ آمین۔ آج صبح میں نے ان لوگوں کو کچھ نصیحت کی جن کی زندگی میں غصہ، کڑواہٹ یا ناراضگی ہے، اور آپ ان لوگوں کے رد عمل سے بتا سکتے ہیں جو آج یہاں موجود ہیں۔ کیا میں سچائی اور پیار سے کچھ کہوں؟ میں آپ کے لیے یہ دعا نہیں کرنا چاہتی کہ آپ کو کام میں ترقی مل جائے، یا آپ کو زیادہ پیسے ملے، یا بڑا گھر ملے، یا کسی ایسے شخص سے رشتہ طے ہو جائے جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ میں سب سے پہلے آپ کے لیے یہ دعا کرنا چاہوں گی کہ معاف کریں، تاکہ اس خرابی سے چھوٹ جائے جو آپ کی زندگی میں زہر گھول رہی ہے، کیونکہ یہ بہت زیادہ اہم بات ہے بنسبت اس کے کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے، اگر ہم خدا سے روحانی معاملات میں تعاون کریں تو باقی چیزیں ہمارا پیچھا کریں گی اور مل جائیں گی۔ ہمیں ان کو حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خدا ہمارا پیچھا کرتا ہے اور ہمیں دیتا ہے۔ اس لیے درست چیزوں پر توجہ دیں۔ خدا کی بادشاہی سب سے پہلے راست بازی ہے، یہ جاننا کہ آپ مسیح میں کون ہیں۔ جب آپ یہ جان لیتے کہ آپ مسیح میں کون ہیں اور بھرپور کوشش کے ساتھ وہ کرتے ہیں جو آپ جانتے ہیں کہ درست ہے۔ میں ہر روز ناکام ہوتی ہوں، لیکن میرا دل الزام نہیں دیتا۔ اگر آپ کا دل بے الزام ہے اور آپ اپنے برے رویے کے لیے عذر نہیں تراشتے بلکہ اسے نفرت کرتے ہیں، آپ کو اس سے نفرت ہے جس سے خدا کو نفرت ہے، آپ کو گناہ سے نفرت ہے اور آپ پورے دل سے بدلنا چاہتے ہیں، یہ وہ شخص ہے جو مجھے یقین ہے کہ وہ مسیح میں خدا کی راست بازی ہے۔ جب آپ کے اندر یہ راست بازی ہے تو اگلی چیز جو آپ کے اندر ہے وہ ہے اطمینان۔ اس سے زیادہ اطمینان آپ کو نہیں مل سکتا کہ آپ کا دل آپ کو ہر وقت الزام نہ دے، اور پھر جب آپ کے پاس اطمینان ہو تو آپ کے اندر خوشی ہوتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ اسی ترتیب سے ملتے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ آپ خوشی کے بغیر اطمینان حاصل کر سکتے ہیں۔ میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ آپ راست بازی کے بغیر اطمینان نہیں لے سکتے۔ اس لیے ہمیں یہاں سے آغاز کرنا ہے کہ ہم مسیح میں کون ہیں، اور پھر ہم اطمینان کے ساتھ خوشی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو بھول جائیں جو آپ چاہتے ہیں اور یہ سیکھنا شروع کریں کہ آپ مسیح میں کون ہیں۔ جی ہاں، راست بازی ہمیں خدا کے ساتھ قریبی رفاقت دیتی ہے۔ جی ہاں، جب آپ یہ جان لیتے کہ خدا آپ سے ناراض نہیں ہے اور وہ آپ سے پیار کرتا ہے اور وہ آپ کو اپنے سامنے راست دیکھتا ہے، آپ اس سے کسی بھی چیز کے بارے میں بات کر سکتے ہیں۔ اسے اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں داخل ہونے دیں۔ آپ پورا ہفتہ بیکار زندگی نہیں گزار سکتے اور پھر 1 گھنٹے کے لیے اتوار کے صبح چرچ جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اب میں اپنا قرض اتار چکا ہوں، اور پھر گھر جاتے ہیں اور پھر وہی سارے کام دوبارہ کرتے ہیں۔ نہیں، جب آپ جان لیتے ہیں کہ آپ مسیح میں کون ہیں، خدا صرف ہماری اتوار کی عبادت میں نہیں ہے، وہ آپ کی ہر چیز میں ہے۔
وہ آپ کے لباس کا چناؤ کرتا ہے، آپ کیا کھاتے ہیں، کن لوگوں سے میل جو ہے، فرصت کے لمحات میں کیا کرتے ہیں، کون سے پروگرام دیکھتے ہیں، کس طرح کی فلمیں دیکھتے ہیں، اپنا پیسہ کہاں خرچ کرتے ہیں۔ دیکھیں بہت سے لوگ نہیں چاہتے کہ خدا ان باتوں میں مداخلت کرے، لیکن میں بتانا چاہتی ہوں کہ اس کے منصوبے ہمارے منصوبوں سے کہیں بہتر ہیں۔ یہ بے حد شاندار ہے کہ یسوع کے پیار میں کھو جائیں اور پھر آپ کو سارا دن اس کے بغیر پھیکا اور بیکار محسوس ہوگا۔ اس سے پہلے کہ آپ خدا کے وعدوں کو حاصل کریں جو وہ راست بازوں سے کرتا ہے، ضروری ہے کہ ہم پہلے سیکھیں کہ مسیح میں خدا کی راست بازی کا کیا مطلب ہے۔ یہ ایک شاندار تحفہ ہے جو خدا ان کو دیتا ہے جو مسیح پر ایمان لاتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ یہ انہیں میسر ہے۔ آپ کسی چیز کے لیے ایمان نہیں رکھ سکتے جبکہ آپ یہ جانتے ہی نہیں کہ یہ آپ کے پاس ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ سیکھیں کہ آپ مسیح میں کون ہیں۔